Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. چونکہ حضرت مفتی صاحب کئی ایک اداروں کے ذمہ دار ہیں اور حضرت مفتی صاحب کے زیر نگرانی جہاں مدارس چل رہے ہیں وہیں اسکول اور کالجز بھی چل رہے ہیں، تو اس سلسلے میں میرے کچھ سوالات تھے. امید کرتا ہوں کہ ان سوالات کے جوابات تشفی بخش ملیں گے انشاءاللہ. حضرت مفتی صاحب، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ مدارس کے نصاب میں آپ کے نزدیک عصری علوم کے داخل کرنے کی کس قدر گنجائش ہے؟ حامداً و مصلیہ، بہت اہم سوال ہے اور وقت کی ضرورت بھی ہے. اس سلسلے میں میرا نظریہ یہ ہے کہ مدارس کے نصاب میں جو دینی نصاب ہے، اسلامی نصاب ہے، اس میں عصری علوم کو داخل کرنے کے بجائے اور اس کی کوشش کرنے کے بجائے اس نصاب کو مستقل چلتے رہنے دینا چاہیے، لیکن عصری علوم کو اسی کے ساتھ ساتھ میں سکھانا چاہیے. اگر ہم ایک نصاب کو دوسرے نصاب میں داخل کرنے کی کوشش کریں گے، کما حق ہو، اس کا فائدہ نہیں ہوگا، اور ایک نصاب دوسرے نصاب کے ادخال کی وجہ سے کمزور بھی ہو سکتا ہے. دین کا نصاب مستقل جیسے چل رہا ہے ویسے چلتا رہے. البتہ یہ دنیا کا جو نصاب ہے یا عصری علوم جسے کہتے ہیں، یہ بھی بچے کو برابر اہتمام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ پڑھایا جائے. اور اس کی کئی طریقے ہو سکتے ہیں، موقع محل کے اعتبار سے تھوڑے اختلاف کے ساتھ میں. جیسے ہمارے مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونا میں 20 سال سے یہ کوشش جاری ہے. جب بہت سے مدارس، بڑے مدارس، مرکزی مدارس یہ شرط لگاتے تھے کہ ہمارے ساتھ انہی مدارس اسلامیہ کو مربوط کیا جائے جو اسکول بالکل نہ پڑھاتے ہوں. لیکن ابھی ماضی قریب میں ملک کے حالات بدلے اور کچھ آوازیں اٹھی، کچھ پابندیاں لائی جانے لگی، تو طوعاً یا کرہن انہی مرکزی مدارس اور ان کے ساتھ میں چلنے والی مرکزی تنظیموں نے اس چیز کو قبول کیا، اور اب یہ بات چلائی جا رہی ہے کہ بھائی دین دنیا دونوں تعلیمیں مدرسے کی ایک چھت کے نیچے دی جائے. تو اب نمونے کے لیے کہاں جائیں اور کس کو دیکھیں جو اس راستے پر چل چکا ہو اور اس راستے کے نرم گرم کو وہ پرکھ چکا ہو. تو الحمدللہ ہمارے مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے کا بھی نام اس میں آیا، اور ایک طرف کوکن میں مفتی رفیق صاحب پرکر کے مدرسے کا نام آیا. مفتی صاحب سے بھی پہلے اللہ نے یہ توفیق دی، اور میں نے یہ سوچا کہ ہماری زندگی کے دو بازو ہیں. جیسے پرندہ دو پر سے اڑتا ہے، ایسے ہی ہم بھی دو بازوؤں کے ساتھ اپنی ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں اور ترقی کر سکتے ہیں. ایک بازو دین کی تعلیم، دوسرا بازو دنیا کی تعلیم. اور اس پر روشنی قرآن کی آیت سے بھی پڑتی ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. یہ اللہ نے فرمایا اور دنیا کو مقدم رکھا، چونکہ زماناً وہ مقدم ہے. تو معلوم ہوا کہ ہم جو دینی تعلیم حاصل کر کے آخرت میں سرخ رو ہونا چاہتے ہیں، وہ دنیا کی سرخ روئی کے بغیر آخرت میں کیسے سرخ رو ہو سکتے ہیں؟ دنیا میں ناکام ہو کر آخرت میں کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ معلوم ہوا کہ یہ دین کی تعلیم
دنیا میں بھی کامیاب کرائے گی آخرت میں بھی، لیکن کچھ ہنر کے درجے میں ہمیں جو دنیا مقدم ہے اس میں جینے کے سلیقے سیکھنے پڑیں گے. تو باعزت شہری، باعزت وطنی بن کر پھر ہم دین کی خدمت دنیا میں بھی اچھی طرح کر سکتے ہیں اور پھر آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. لیکن یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ دنیا کے ہنر اور دنیا کے علم والا ایک بازو کاٹ کر اپاہج ہو کر ہم صرف آخرت کرتے ہوئے دنیا کے علم، دین کے علم میں لگیں اور ایک پہلو ہمارا کمزور رہے، ہم بھی اس سے پریشان ہو، لوگ بھی اس کی وجہ سے ہم پر ہنسیں، جگ ہنسائی ہو. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ احساس مجھے بہت پہلے مجھ میں پیدا ہو گیا تھا، تقریباً 20 سال پہلے، اور میں نے وہیں سے دین دنیا دونوں تعلیم کو اپنی ایک چھت کے نیچے جاری کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا، رزلٹ بتاؤ، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ 20 سالوں میں کچھ ڈال دلیا ہو گیا اور کچھ نہ کچھ رزلٹ آ گیا. چنانچہ ابھی رمضان سے پہلے ہمارا جو سالانہ جلسہ ہوا تھا، اس وقت ہم نے اپنی رپورٹ شائع کی تھی. لاک ڈاؤن میں بھی ہماری تعلیم آن لائن جاری رہی، تو ہم نے یہ اس کو اسکرین پر بھی مولانا زید صاحب سے میری گزارش ہے پیش کر دیں. 2019-20 کے فارغین، اسی طریقے پر 2020-21 اور 21-22 اور پھر 22-23 اس کے فارغین. اس میں کیا لکھا گیا ہے؟ مسئلہ اس کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ محمد الیاس، شبیر شیخ، کڑا یہ گاؤں کا نام ہے، احمد نگر اور یہ ضلع کا نام ہے. یہ حافظ بنا بچہ ہمارے مدرسے میں، قاری بنا، عالم بنا، اور آخری جو رزلٹ ہے وہ یہ کہ آخری لائن ہے کہ BA مکمل کیا. اس میں یہ ایک ہی چھت کے نیچے ہوا ہے. کوئی 12ویں میں ہے عالم حافظ بنتے ہوئے، کوئی BCA کیا، کوئی 10ویں، کوئی BBA کیا، بعض وکیل بنے اور کورٹ میں پریکٹس کر رہے ہیں، بعض IT میں 60 ہزار روپیہ تنخواہ پا رہے ہیں. مولانا صاحب، حافظ صاحب، قاری صاحب. یہ ایک ہلکا سا رزلٹ، یہ ایک ہی چھت کے نیچے 12 بجے تک، صبح 7 بجے سے 12 بجے تک ہمارے مدرسے میں مستقل وہی دینی تعلیم جو عام مدرسوں میں ہے، اور 2 گھنٹہ آرام، نماز، اور پھر اس کے بعد میں اپنی ضرورتیں اور اس کے بعد قیلولہ اور کھانا، اور اس کے بعد میں 2 بجے سے شام 5:30-6 بجے تک کے مستقل اسی چھت کے نیچے، ایک طرف انگلش میڈیم اسکول، ایک طرف اردو میڈیم اسکول، جس کا نتیجہ آپ کے سامنے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے مدرسوں کی تعلیم برابر چلاتے ہوئے ساتھ میں اسی چھت کے نیچے مستقل اسکول کی تعلیم کا بندوبست کریں. اب اس میں کوئی دشواریاں آتی، پرمیشنز وغیرہ کی، تو قریب کے اسکول میں بھی بھیج کر بچیوں کو اور بچوں کو ہم اسکول کی تعلیم دلا سکتے ہیں. اسی طرح کمپیوٹر کی تعلیم ہے. ایک مرتبہ بلریا گنج اعظم گڑھ کے کچھ خاص لوگ آئے، وہاں کا مدرسہ 50 ایکڑ پر محیط ہے، وہ آئے اور ان کو بھیجا تھا ہمارے PA انعامدار صاحب نے. تو وہ آئے کہنے لگے یہ آپ کا رزلٹ یا تو جھوٹ ہے اور یا پھر یہ کرامت ہے. آخر آپ دین دنیا میں اتنے کامیاب کیسے ہوئے کہ آج آپ کے بچے دونوں میں کامیاب چل رہے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ وہاں میں نے ان سے کہا میں کوئی خاص وجہ نہیں بتا سکتا، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا سکتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی چندہ دہندگان نے مدرسے والوں پر پریشر ڈالا کہ آپ بچوں کی زندگی برباد کر رہے ہیں، صرف دین کی تعلیم دے رہے ہیں، آپ دنیا کی بھی تعلیم دیں، تو انہوں نے اس پریشر میں ایک حساب کا گھنٹہ بڑھا دیا، ایک سبجیکٹ بڑھا دیا، یا انگلش زبان کا ایک گھنٹہ بڑھا دیا، بس اتنا ہوا. اور جب کسی اسکول کالج والے پر کسی مولانا یا دیندار کا پریشر پڑا تو انہوں نے یا یہ کہ مسلمانوں کو رجھانے کے لیے اور اٹریکٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک دینیات کا گھنٹہ بڑھا دیا. میں نے یہ دونوں کام نہیں کیے، میں اس کو دوجا پن کہتا ہوں. میں نے دونوں نصابوں کو برابر اہمیت دی اور دونوں کو اپنی آنکھ سمجھا اور دونوں پر اتنا ہی خرچ کیا، دینی نصاب اور اسکول کے نصاب پر، جتنا ہمارے مدرسے والے صرف دینی نصاب پر خرچ کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ خرچ کا بوجھ تو تین گنا ہو گیا
اور کمپیوٹر کے ساتھ 4 گنا ہو گیا، لیکن نتیجہ سامنے ہے کہ آج الحمدللہ بہت اچھا رزلٹ ہمارے سامنے آیا۔ یہی گزارش ہے اہل مدارس سے کہ آپ اگر کوشش کریں گے تو دونوں نصاب کو لے کر چل سکتے ہیں اور اس کا رزلٹ بھی خاطر خواہ سامنے آ سکتا ہے۔ جیسے کمپیوٹر کا ایک پریزنٹیشن چھوٹے بچوں پر ہم نے محنت کر کے انگلش میں پیش کیا تھا، اور چیف گیسٹ تھے ہمارے پی اے نامدار صاحب پونا۔ جب یہ آئے انہوں نے دیکھا وہ پریزنٹیشن تو انہوں نے کہا کہ مفتی شاکر صاحب اس میں کامیاب ہیں، ہم فیل ہیں۔ یہ بہت بڑی بات تھی، بڑا دل تھا ان کا۔ تو کوشش کرنے سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ خصوصاً اہل مدارس سے گزارش ہے کہ 24 گھنٹہ بچہ آپ کے پاس ہے، آپ ڈے نائٹ اس پر محنت کر کے دونوں ہاتھ میں دے سکتے ہیں، ایک میں دین، ایک میں دنیا، ایک میں قرآن اور ایک میں کمپیوٹر۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایسی توفیق نصیب فرمائے۔